ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اللہ کے صدر معزز و محتشم سامعین و ناظرین و حاضرین بحمد تعالی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ملاگر میں جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ریگولر درس قرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں. دعا ہے کہ مالک کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن فہمی کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرین محترم، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 14 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. اللہ جل مجدہ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں بزرگ و برتر، اعظم و اشرف اور حسین تخلیق فرما کے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج زرعی اس کے ماتھے پر سجایا ہے. پھر وہ مالک کائنات دنیا جہان کی نعمتیں جو اس انسان کے لیے اس مالک نے بنائی، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ بنی ہی اس لیے ہیں، ان کا بنائے جانے کا، تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ انہیں رب کائنات نے انسان کے لیے تخلیق کیا. حدیث قدسی میں وہ مالک کائنات فرماتا ہے کہ اے میرے بندے،
ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلی، میں نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ تیرے لیے بنائی، تیری خدمت کے لیے بنائی ہے، تیری زندگی میں آسانی لانے کے لیے بنائی ہے، تجھے سہولت دینے کے لیے بنائی ہے، تیری زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے بنائی ہے. وَلَٰكِن خَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، مگر اے اولاد آدم، اے بندے، ساری چیزیں اور ساری اشیاء کو وہ میں نے تیرے لیے بنائی ہیں. مگر تیری بھی تخلیق کا کوئی مقصد ہے، تجھے بھی کسی وجہ سے بنایا ہے، تیرے بنائے جانے کا بھی کوئی سبب ہے، کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد تخلیق کوئی اور نہیں. فرمایا خلقتک لاجلی، جہاں انواع و اقسام کے میوجات، خوشیاں، نعمتیں، برکتیں اور سہولیات جتنی بھی تمہیں دنیا کے اندر دکھائی دیتی ہیں وہ ساری کی ساری تیرے لیے بنائی ہیں. خلقت الاشیاء لاجلک، ساری چیزیں اے بندہ آدم، اے اولاد آدم، تیرے لیے بنائی ہیں. وَلَٰكِنْ خَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، مگر تجھے اپنے لیے بنایا. اور قرآن کریم کے اندر وہ مالک کائنات فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب عزیزان گرامی قدر، وہ مالک کائنات جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، دنیا جہان کی اشیاء اور نعمتیں ہمارے لیے بنائیں، اور انسان کو اس مالک کائنات نے اپنی بندگی کے لیے بنایا. اب اس انسان کی زندگی کو پھر اس نے مزین کیا، اس زندگی کو روکھا سوکھا نہیں چھوڑا. اس میں اس مالک کائنات نے محبت ڈالی، اس میں انسان کو اولاد دی، اس میں اس مالک کائنات نے مال و دولت دیا، چاہو منصب دیا، اور اس کی زندگی کے اندر اس نقاش عالم نے رنگ بھر دیا اور فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے مزین کر دیا ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کی زندگی کو مزین کر دیا ہے. مولا کس سے؟ وہ فرماتا ہے حب الشہوات، کہ ان خواہشات کی محبت جو اس کے دلوں میں مچلتی ہیں. اب وہ خواہشات کون سی ہو سکتی ہیں؟ اب انسان ہے نا، ہمارے دلوں کے اندر جو محبتیں پنپتی ہیں، جو خواہشات مچلتی ہیں، اس مالک نے فرمایا ان خواہشات کی محبت سے انسان کو مزین کر دیا. فرمایا حب الشہوات من النساء، ایک طرف تو اس کے دل میں ہم نے خواہش رکھ دی، محبت رکھ دی عورت کی، خواتین کی، صنف مخالف کی محبت اس کے دل میں رکھ دی. والبنین، اور اولاد کی محبت بھی اس کے دل میں ڈال دی. اب ہماری زندگی میں وہ مالک کائنات رنگ بھرتا ہے، اور کیسے کیسے رنگ بھرتا ہے وہ دیکھتے جائیے کہ اس مالک کائنات نے یہ ساری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ آنکھ کھلتے ہوئے صبح مشاہدہ کریں، جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی، جہاں آپ کی نگاہ جائے یا وہ آپ کے علم میں آئیں، آپ کے احاطہ ادراک میں آئیں، وہ سب کی سب انسان کے لیے بنی ہے، آپ کے لیے، میرے لیے بنی ہے. اس لیے کہ وہ خود کہتا ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلک، یہ
ساری چیزیں تیرے لیے، پھر ہمارے لیے بنا کے اس مالک نے ہماری زندگیوں میں رنگ بھی بھرا، اس نقاش نے رنگ بھرا، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کی، خواہشات پیدا کی، اور ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی فرما دیا۔ ہمارے دلوں میں خواہشات اور محبتیں پنپتی ہیں، کبھی اولاد کی محبت ہوتی ہے، کبھی صنف مخالف کی محبت ہوتی ہے، تو یہ یوں ہی نہیں ہوتی، یہ رب کائنات نے خود رکھی ہوتی، وہ رکھ کر پھر انسان کو شعور دیتا ہے کہ بندے اب تجھے شعور دے دیا، تیرے دل میں صنف مخالف کی محبت تو ہے، اولاد کی محبت تو ہے، مگر یہ محبت کہیں میری محبت پر غالب تو نہیں آ جاتی، میرے محبوب کی محبت پر غالب تو نہیں آ جاتی۔ اور پھر کیا اس محبت سے جو دل کے اندر خواہش پوری اٹھتی ہے، اس خواہش کو جائز طریقے سے مکمل کرتے ہو یا ناجائز؟ وہ فرماتا ہے حب الشہوات من النساء، صنف مخالف کی عورت کی محبت وہ تمہارے دل میں پنپتی ہے، والبنین اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اور پھر سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے جو ہیں ان کی محبت تمہارے دلوں میں، ذہب کہتے ہیں سونے کو اور فضہ چاندی کو، فرمایا سونے اور چاندی کی محبت، اس کے خزانے جو تم جمع کیے رکھتے ہو ان کی محبت، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور نشان کیے گئے گھوڑے، خوبصورت اور مہنگے ترین نشان زدہ گھوڑے، ان کی محبت، والانعام والحرث، کھیتی باڑی کی، چوپایوں کی، جانوروں کی محبت تمہارے دلوں میں رب کائنات نے ڈال دی۔ اور پھر یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال کر انسانی زندگی کو ان محبتوں سے مزین کر کے ہماری زندگیوں میں یہ رنگ بھر کے وہ مالک کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہماری دنیاوی زندگی کا سامان، ہم جو دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں یہ سب کا سب اس کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور یہ تو دنیا کا ٹھکانہ تھا، یہ تو دنیا کا ساز و سامان تھا، مگر اللہ کے حضور اس سے بھی بہتر ٹھکانہ ہے تمہارے لیے۔ اس مالک کائنات نے اپنے ہاں تمہارے لیے اس سے بہتر ٹھکانہ رکھا ہے۔ اب چاہو تو ان محبتوں میں گھر کر تم اپنا تن من دھن صبح و شام دن اور رات اور ساری زندگی انہی محبتوں میں بسر کر کے اس کی یاد سے غافل ہو جاؤ، اور چاہو تو اس مالک کی یاد میں زندگی بسر کرو۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اؤنبئکم، آپ یہ حمزہ جو ہوتا ہے یہ استفہامیہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، یہ حل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ فرما دیجئے اؤنبئکم، کیا میں تمہیں تنبیہ نہ کروں، میں تمہیں خبر نہ دوں، بخیر من ذالکم، یہ جو متاع حیات دنیاوی تھی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری محبتیں، ساری نعمتیں جو دنیاوی زندگی کی تھیں، ان کے مقابلے میں اؤنبئکم بخیر، کیا میں تمہیں ان سے بہتر کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، ان سے بہتر کی خبر نہ دوں، بخیر من ذالکم، کیا اس سے بہتر کا نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس سے بہتر کیا ہے، کن کے لیے ہے؟ فرمائے للذین اتقوا، اس سے بہتر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کا معنی کیا؟ تقوی
کا معنی خشیت الہی، ڈر اور خوف۔ اور سادہ لفظوں میں جس جگہ رب کائنات نے جانے کا حکم دیا ہو وہاں سے جو کبھی غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں سے روکا ہو وہاں کبھی حاضری نہ ہو، جس نے ایسا کر لیا وہ متقی بن گیا۔ اس کے ہر حکم پر عمل کرنا اور جس نے اسے نے روکا اس سے رک جانا، یہی تقویٰ۔ سادے لفظوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو متاع حیات دنیاوی تھی، اس سے بہتر کی خبر یہ دیتا ہوں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جہاں اس نے جانے کا حکم دیا وہاں سے غیر حاضر نہ ہوئے، جہاں سے روکا وہاں کبھی حاضر نہ ہوئے۔ تو اب ان کے لیے جو انعام ہے وہ کہاں ہے؟ عند ربہم، اپنے رب کے ہاں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، تو رب کے پاس ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اب وہ نہریں دودھ کی بھی ہیں، شہد کی بھی ہیں، یہ آگے تفصیل آئی ہے مقام پر۔ ان نہروں میں دودھ کی نہریں بھی بہتی ہیں، پھر شہد کی نہریں بھی بہتی ہیں، میٹھے پانی کی نہریں بھی۔ یہ نہریں ان جنتوں کے نیچے بہتی ہیں۔ اور وہ اب یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ فقط عارضی زندگی ہے، اس میں ختم ہو جانا ہے، یہ فار ایور نہیں ہوتی، یہ ٹمپریری ہے، یہ لمبی عمر نہیں ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، چند سال کی زندگی ہے۔ جانے کب ہماری یہ روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے اور ہم اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف رحلت کر جائیں، کوچ کر جائیں۔ تو دوستو اس زندگی کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہوں نے اس زندگی کی تیاری کر لی ان کے لیے اللہ کے حضور انعام ہیں اور جنتیں ہیں، اور جنتوں کے نیچے رب کائنات نے فرمایا کہ وہاں پر نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، میٹھے شہد کی نہریں ہیں، میٹھے پانی کی نہریں ہیں۔ اور دنیا کی جتنی متاع ہے، دنیا کی جتنی وراثت ملتی ہے، ساز و سامان ملتا ہے، وہ مٹ جانے والا ہوتا ہے، ختم ہو جانے والا ہوتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے۔ مگر جس کو وہاں پر یہ متاع مل جائے کہ اسے جنت مل جائے، وہ عارضی نہیں ہوتی۔ فرمایا خالدین فی، جنہوں نے یہاں حرام کی طرف نہ دیکھا، یہاں غیر محرم کی طرف نہ دیکھا، جنت میں پہنچا تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہاں تیرے لیے فیہا ازواج مطہرات، یہاں تیرے لیے پاک دامن بیویاں بھی ہیں۔ اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ میرے بندے تو نے میری رضا کی خاطر اپنے نفس کو، اپنی خواہش نفس کو روکے رکھا دنیا میں، تو اب جنت کے اندر تیرے لیے پاک دامن طاہر اور مطہر ازواج کا، بیویوں کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہوتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور وہ مالک کائنات ہر وقت اپنے بندوں کو تکتا رہتا ہے، کوئی اس کی نگاہوں سے کبھی اوجل نہیں ہوتا۔ اور اس کے یہ وہ بندے ہوتے ہیں جنت میں جانے والے، الذین یقولون، جو اس مالک کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، ہم یقیناً ایمان لے آئے، بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، اے مولا بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، لنا،
हमारे लिए जुनूबना, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों से सरफे नजर कर ले, हमारी नाफरमानियों को न देख, हमारे गुनाहों को न देख, लफ्ज़ों को न देख, बल्कि फग़फिर लना, उनकी बख्शिश कर दे, मग़फ़िरत कर दे हमारे गुनाहों की, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें जहन्नुम के अजाब से बचा ले, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। अज़ीज़ान गिरामी कदर, रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, उसकी आमद है। अगला जुमातुल मुबारक रमज़ानुल मुबारक का जुमा होगा। आइए हम सच्चे दिल से अहद करें कि इस माह मुबारक में जितने जवान हैं और समझदार बच्चे बैठे हैं, बालिग बैठे हैं और रोज़ा रखने की उम्र में हैं, कोई बच्चा माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा मिस नहीं, जवान भी बुजुर्ग भी सारे, क्योंकि साल हा साल से देखने में ये आता है कि हम रमज़ानुल मुबारक में भी हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो रहे होते हैं, तो माँ बाप भी उनको रोज़े की तरगीब नहीं देते। मैंने बड़े बड़े कड़ियल जवान देखे हैं कि दिन को वो खाते दिखाई देते हैं, पानी पीते दिखाई देते हैं, जब उन्हें कहें तो कहते हैं कि रोज़ा नहीं रखा जाता, सख्त है, गर्मी है। याद रखें कि रमज़ानुल मुबारक इसलिए तो रब्बे कायनात ने रोज़े फ़र्ज नहीं किए थे कि ये सिर्फ मौसम सरमा में आएंगे, ये हर मौसम में घूमते रहते हैं, हर साल 10 दिन जो है वो पहले आ रहे। इस तरह ये तकरीबन ये सर्कल जो है कम बेश 30 से 33 साल में जो है कंप्लीट होता है, और पूरा साल बदल बदल कर ये रोजे आते हैं। अगर सर्दी के रोजे, छोटे दिनों के रोजे आपने रखे हैं, गर्मियों में भी आपने रखे, गर्मियों में रख रहे हैं, तो वो मालिक कायनात सर्दियों के रोजे भी अता करेगा। इसलिए रमज़ानुल मुबारक का एक रोजा, और तकवा की बात हुई, फर्ज रोजे इसलिए रब्बे कायनात ने किए हैं कि कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए थे। वो इसलिए लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अगर रोजा रखते हो तो दिल को परहेजगारी मुयस्सर आती है, दिल को इत्मीनान मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। और पहले 1-2 रोजे आप रखिए, इंशाअल्लाह फिर वो जो मुश्किल आपको दिखाई देती है ना पहाड़ जैसी, आप 2-3 रोजे रखें खलूस नीयत के साथ, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप सारे रोजे रखते चले जाएंगे। मेरी बेटी, उसकी उम्र मैक्सिमम 10 साल हो, तो मुसलसल 4था-5वां साल है वो बेटी रोजे रख रही है। उससे छोटा बेटा भी अब रखना शुरू हो गया पिछले साल से। बड़ा बेटा जो अब 8 क्लास में है, वो माशाल्लाह दूसरा-तीसरा साल है मुकम्मल रोजे रख रहा है। और याद रखें कि रोजे के लिए भी उतनी उम्र है जो नमाज के लिए। 7 साल का बच्चा हो तो उसको तरगीब देना शुरू कर दिया करें, 10 साल का बच्चा हो जाए तो उसको रोजा रखवाया करें। इसमें कोई जो है वो नहीं मेरा बच्चा कमजोर है, भाई रोजे की बरकत से वो ताकतवर हो जाएगा। ऐन मुमकिन है ज्यादा ये जो अब शॉप्स पे बच्चे जाते हैं, पापड़ खाते हैं, लेस वगैरह या इस तरह की जो चीजें, जंक फूड्स जो इस्तेमाल करते हैं, उनसे उसकी सेहत बिगड़ी हो। तो रमजानुल मुबारक का महीना तो रब्बे कायनात ने दिया ही इसलिए है कि इस माह मुबारक के अंदर वो जो जंक फूड्स होती हैं वो सारी की सारी रुक जाती हैं, और घर के अंदर इफ्तारी बनती है। और वो बच्चा जब करता है, आप सारे मिल के करते हैं, एक तो खानदान में मोहब्बत बढ़ती है। वैसे पूरा साल ऐन मुमकिन है कि स्कूल जाना होता है, स्कूल से बच्चों ने आना होता है, फिर किसी टाइम जो है माँ बाप पहले खाना खा लेते हैं, कभी बच्चे पहले खा लेते हैं, तो इकट्ठे खाना नसीब नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे घरों में बड़ों और छोटों में एहतराम के रिश्ते भी कम हो, मोहब्बतें भी खत्म हो रही हैं।
मुबारक का महीना है, ऐसा महीना है जिसमें आइली तौर पर भी बाहम मोहब्बत बढ़ती है। जब आपके घर वाले एक दस्तरखान पे आपके साथ, आपके बच्चों के साथ बैठते हैं तो आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं। एक दूसरे को लुक़्मे खिलाना ये मेरे आका की सुन्नत है, उससे भी प्यार और मोहब्बत परवान चढ़ता है। तो माँ बाप कोशिश करें, एहतमाम करें, अपने बच्चों को भी साथ बिठाया करें, उनको सहरी टाइम उठाएं। और जो बच्चे रोजा रखने वाली उम्र में नहीं है उनको भी उठाएं। सहरी के वक्त वो उठे बच्चा, और आपका मामूल देखें कि आप उस वक्त क्या करते हैं, उसको साथ बिठा के खाना खिलाएं, सहरी करे। वो रोजा तो उस पर फर्ज नहीं है, मगर जूं वो बच्चा आपका ये मामूल देखेगा उसकी भी रूटीन ये बनती चली जाएगी, और 1-2 साल बाद वो भी रमजान के रोजे रखना शुरू करेगा। उसको इस प्रैक्टिस के अंदर लाएं ताकि दिलों को सुकून, चैन और तकवा मुयस्सर आए। हमारी जिंदगियों में जो परेशानियां हैं उनका असर आए। दुआ है कि मालिक कायनात मुझे आप सबको इस माह मुबारक का तकद्दुस और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, रमजान मुबारक के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। और जिसे कोई उज़र नहीं है वो बिला वजह रमजान मुबारक कोई रोजा ना छोड़े। याद रखें कि एक रोजा कोई जानबूझ कर छोड़ता है, जो बालिग अहबाब हैं, जवान हैं, वो सुने, एक रोजा अगर कोई तोड़ देता है या छोड़ देता है बगैर किसी उज़्र शरई के, तो एक रोजे का कफारा ये है कि एक रोजे की बजाय उसको 60 मुतवातर लगातार रोजे, यानी रमजान का एक रोजा छोड़ा, बाकी 2 माह लगातार रोजे रखे तो एक रोजे के बराबर है। अब मुझे बताइए कि एक रोजा रखना वो मुश्किल है या 60 लगातार रोजे रखना मुश्किल है? बताइए। 60 रोजे रखना मुश्किल है, और अगर कोई 60 रोजे लगातार न रख सके तो फिर फरमाया एक गुलाम आजाद। हमारे तो गुलाम है ही कोई नहीं, हम पूरी कौम खुद गुलाम बने बैठे हैं। ऐसा ही है ना भाई, पूरी कौम ही गुलाम है, हम तो खुद गुलाम हैं। हमारे गुलाम कहां से आए? तो गुलाम तो हम आजाद नहीं कर सकते। तो फिर तीसरा एक रोजे के बदले में ना तो कोई गुलाम आजाद कर सकता है, हमारे यहां तो गुलाम है कोई नहीं है आजाद करे। 60 रोजे भी नहीं रख सकते, मुश्किल होते हैं। तो फिर तीसरा 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। कितने? 60 मस्कीनों को खाना खिलाएं। वो जो मामूल के मुताबिक आपके घर में पकता है वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाएं एक रोजे के बदले में। अब अंदाजा लगाइए कि जो लोग जानबूझकर रोजा छोड़ देते हैं, ताकत होते हुए भी रोजा छोड़ देते हैं, तो कितना बड़ा जुर्म अपनी जिंदगियों में करते हैं। इसलिए ये जुर्म न करें, सिवाय 2 सूरतों में। रब्बे कायनात ने फरमाया फमिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो बाकी दिनों में इस गिनती को पूरा करो। तो रमजान मुबारक का रोजा दोस्त हमारा, रमजान मुबारक के रोजे आ रहे हैं, कोई बंदा इस माह मुबारक में रोजे न छोड़े। अपनी औलादों को तलकीन करें, बहन भाइयों को, आइज़ा व अक़रिबा को, ताकि इस माह मुबारक की बरक़ात हम समेट सकें। आज बिहम्दिही ताला सूरह आल इमरान की आया नंबर 16 तक हमारा दर्स